ایرانین میزائل حملوں کے بعد ابھی بھی مشرق وسطی میں حالات کشیدہ ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے حملوں کو بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل 24 سے 48 گھنٹے میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے۔ اوپنلی چیلنج کیا ہے ایران کو کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اسرائیل کو ٹارگٹ کر کے اب ایران کو بدلہ چکانا پڑے گا۔ اسرائیل حملے کی تیاری کر رہا ہے، CNN نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ مشرق وسطی اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کیا خطے میں جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر عالمی برادری کو توجہ دینی چاہیے۔ اسرائیل اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا، اسرائیل کسی کو معاف نہیں کرتا۔ ایران جوابی کارروائی کر کے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل کی چال میں نہیں آ گیا؟ ایران خود کو بچا پائے گا اسرائیل سے، یا پھر فلسطین اور غزہ کی طرح ہمارے دیکھتے دیکھتے جو ہے ایران اور تہران بھی مٹی میں مل جائیں گے۔ یہ جو صورتحال ہے بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور اسرائیل ویسے تو خود اٹیک کرے لیکن اس کا ڈیفنس وہ ویسٹرن لابیز کریے یا وہ ویسٹرن برادری کریے جن سے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رول پیدا کریں جنگ بندی میں۔ نمسکار، جے ہند، وندے ماترم دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، ایران نے اسرائیل کو چھیڑ کر بڑی غلطی کر دی ہے، جس کے انجام کو بھاپ کر مسلم امہ دیش دہاڑے مار کر چیخ رہے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، اسرائیل پر حملے سے خوف زدہ پاک میڈیا نے اس کا خود خلاصہ کیا ہے۔ CNN کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ اسرائیل ایران سے بدلہ لینے کے لیے جلد ہی بڑا حملہ کر سکتا ہے، اور اسرائیل ایران کے ساتھ اس کے سمرتھکوں کو جڑ سے ختم کرنے کی بڑی تیاری کر رہا ہے۔ اب اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کے ساتھ ایران کے سمرتھک دیشوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ تو دوستوں، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل سے گھبرائے ہوئے پاکستان کا کیا کہنا ہے۔ ایران کی طرف سے گزشتہ رات اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل داغے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 90% کے قریب میزائلز نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 3 اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی ایران نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی تو ایران کے حملے اتنے شدید ہوں گے کہ وہ اسرائیل کو کچل کر رکھ دیں گے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے حملوں کو بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ممکنہ طور پر اسرائیل کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا خطے میں جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، اسرائیل خطے میں جنگ جو ہے وہ پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے تو شروع کی جا چکی ہے۔ اسرائیل نے نہ صرف غزہ کے بعد لبنان پہ حملہ کیا، لبنان میں اس نے اپنی زمینی فوج داخل کر دی، اس نے یمن پہ حملہ کیا، وہاں اہداف کو نشانہ بنایا، اس نے عراق میں جو ہے وہ بشار الاسد کے بھائی کے محل پہ حملہ کیا اور وہاں نقصان پہنچایا۔ تو اسرائیل تو اپنی طرف سے جنگ شروع کر چکا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو ہے آغاز ہو سکتا ہے اب اس سچویشن جی بالکل ہو سکتا ہے، باقاعدہ جنگ کا بالکل آغاز ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ عالمی برادری کی طرف سے اسرائیل کو چونکہ ایک شے ملی ہوئی ہے اور وہ ہمیں جو ہے وقتاً فوقتاً نظر آتی رہتی ہے، تو اس لیے اسرائیل کی جو اسرائیل کو قابو کرنے کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا، تو اس کی جو حد ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا طارق صاحب کہ جنوبی لبنان میں کیا ٹروپس بھی داخل ہوئے ہیں اسرائیلی؟ جی حبیب صاحب، کل رات کو 3 بجے جو ہے وہ وہاں پہ اسرائیلی زمینی فوج داخل ہوئی اور از حدیث قصبے پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ جنوبی لبنان کو ویسے لبنان کے حوالے سے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہاں پہ انتظامی طور پہ لبنان 9 حصوں میں تقسیم ہے، اور یہ تقسیم جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ جو سنی اکثریت ہے اس کا انتظامی حصہ علیحدہ کر دیا، جو اہل تشیع اکثریت ہے اس کا انتظامی حصہ، پھر دروز اور پھر عیسائی۔ اب یہ انتظامی طور پہ تو اس طرح چلتا ہے، لیکن یہ جنوبی لبنان جو ہے اس میں 3 اضلاع آ جاتے ہیں اور یہ مکمل طور پہ حزب اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ کل جب اس پہ قبضہ کیا گیا تو اس کے بعد جو یہاں پہ مطلب جو اقلیتی جو آبادیاں تھیں جیسے دروز تھے، عیسائی تھے اور سنی تھے، ان کے دھڑوں نے حزب اللہ کے ساتھ مل کر جوابی کارروائی کی ہے، اور ہمارے پاس تازہ ترین اطلاعات وہاں سے یہ آئی ہیں کہ 4 بجے اسرائیل کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں اسرائیلی ہیلی کاپٹرز اپنے اہلکاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ بتائیے گا کہ اب کیا ایران کی طرف سے ایسی کوئی موومنٹ، اس کے لیے تو ایران کے لیے تو کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ بیچ میں عراق ہے اور پھر اس کا جغرافیہ بھی اجازت نہیں دیتا، تو کیا کہیں اور سے ٹروپس کہیں انٹر ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں اسرائیل کے اندر؟
نہیں دیکھیں ابھی فوری طور پہ تو ایسا نظر نہیں آتا، یہ اسرائیل کے اندر ٹروپس کے داخل ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی جو پالیسی ہے، جو خارجہ پالیسی ہے، وہ بہت ہی مضبوط نہیں ہے اتنی، چونکہ ایران کی فورن پالیسی مضبوط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو اسلامی ممالک ہے ان کا کوئی اتحاد بھی نہیں ہوا کوئی بھی نہیں کھڑا، بالکل۔ آن دی ادر ہینڈ جو اسرائیل ہے ہمارے پاس، اس کے پاس پوری دنیا اس کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، اس کو بہت بڑی فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس بہت بڑی فنڈنگ ہے، UN نیشن کا پیسہ ہے، دوسرا پیسہ ہے، اور ایران تو خود لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ملک بھی اس کے ساتھ نہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک رشیا کے ساتھ ان کی تھوڑی بہت لین دین ہے، ادروائز کوئی بھی نہیں ہے، بس صرف بیان دیے جا رہے ہیں۔ UN نیشن کے اندر بھی صرف بیان دیے گئے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اسرائیل تو بہت طاقتور اکانومی رکھتا ہے، اس کے پاس سننے میں آ رہا ہے کہ UN جو ہے اس کو اپنا یہ میزائلز پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو جدید، میں کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی کا ہب ہی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا ہب ہے آپ کے پاس، دوسرا آپ کے پاس اکانومی کا ہب ہے، چونکہ اصل چیز ہے اکانومی۔ جو ملک جتنا مضبوط ہے اکانومی کے لحاظ سے، وہ لڑنے میں بھی اتنا مضبوط ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایران جوابی کارروائی کر کے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل کی چال میں نہیں آ گیا؟ کیونکہ اگر ایک اس طرح کا بھی ایک تھیری پہ بات ہو رہی ہے، جی کانسپیریسی تھیری کہہ لیں یا ایک قسم کا ایک انالیسس کہہ لیں، اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ جنگ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نتن یاہو پر باقاعدہ کرپشن کے الزامات کا نتن یاہو کو سامنا تھا، اور شدید لیول کے کرپشن کے الزامات تھے، اور بہت سے لوگ اس بات کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں، لنک کرتے ہیں کہ اس جنگ کو نتن یاہو کی جانب سے بڑی سمارٹلی کہہ لیں، بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے اور خود کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک قسم کا حربہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی ذکر کیا کہ جس دن وار ختم ہوئی اس دن نتن یاہو کی حکومت تو قائم ہی نہیں رہے گی، اور اس کو بڑے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو نتن یاہو اس جنگ کو طبالت دینا چاہتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حزب اللہ کو بھی جو آج بھی دیکھیے جو انکرجنز ہوئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، ایئر پہ تو سپریورٹی اسرائیل کی ہے، لیکن جہاں تک گراؤنڈ آپریشن کی بات ہے ساؤتھ لیبنان میں، اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اسرائیلیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، حزب اللہ نے ہی کیا ہے۔ تو حزب اللہ کا جو نیٹ ورک ہے وہ حماس سے بہت مختلف ہے اور بہت اسپریڈ آؤٹ ہے۔ دیکھیے لیبنان تو خود مختار ملک ہے نا، کوئی آکوپائڈ ٹیریٹری نہیں ہے جس طرح غزہ ہے یا ویسٹ بینک ہے، تو یہاں پہ ڈائنامکس ذرا ڈفرنٹ ہیں، تو اس لیے یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ ایران حزب اللہ کو مکمل طور پہ ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل نے پہلے دن ہی سے اپنے جو اہداف ہیں لیبنان کی حد تک ان کو محدود رکھا ہے۔ انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ وہ لیبنان میں جو ساؤتھ لیبنان ہے وہاں سے حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آیا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ The time will show۔ ٹھیک ہے، تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ حماس لیبنان غزہ میں اسرائیل کے کوہرام کو لے کر پاک میڈیا پہلے سے ہی تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اب ایرانی حملے کے بعد تو پاک کی سٹی پٹی گم ہو گئی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان بھی اس جد میں آ سکتا ہے، جس کو لے کر پاکستان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ دوستوں آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان۔